اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے مبارک نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس 7th ٹو آل۔ پیارے بچوں، مضمون اردو کا اردو ٹیچر ہوں میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اسے گرامر کو شروع کیا تھا اور چند اہم ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا گرامر لیسن ہے بہت انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اہم ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انٹرسٹڈ ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ لیکچر میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اسم صفت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ وہ بھی بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ تو پیارے بچوں، اسم صفت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم صفت کیا ہے، لیکن آج پھر سے میں کوشش کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اسم صفت کے بارے میں اور اس کے اقسام کے بارے میں، تاکہ آپ لوگوں کو ریپیٹ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپک تھا وہ اسم صفت تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ وہ اسم جس میں کسی چیز کی خصوصیت معلوم ہو، کسی چیز کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو۔ مثلا حامد اچھا لڑکا ہے تو یہ اچھا جو ہے یہ اسم صفت ہے۔ علی بہت اچھا لڑکا ہے۔ دوسرا جو ہے موصوف، علی بہت اچھا لڑکا ہے۔ موصوف یعنی جس کی صفت بیان، جس اسم کی صفت بیان کی جائے تو یہ موصوف ہے۔ علی بہت اچھا لڑکا ہے، تو اچھا جو ہے یہ اسم صفت ہے اور یہ جو لڑکا ہے یہ موصوف ہو گیا۔ واٹ اٹ، سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد ہم نے اس کے چند اقسام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ صفت ذاتی یا صفت مشبہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو صفت ذاتی ہے یا صفت مشبہ ہے، اس کے بارے میں یہ کیا ہے، یعنی جو مستقل طور پر، یعنی وہ صفت جو کسی موصوف میں وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پایا جائے، یعنی وہ صفت جو کسی موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے، مطلب جو اس کے اندر ہو، اچھا برا میٹھا کڑوا وغیرہ۔ دوسرا جو ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی کیا ہے؟ یہ پڑھ چکا ہے کہ وہ صفت نسبتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا دوسرے شخص یا چیز سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں نے ایگزامپل بھی دیے تھے کہ اسلم سو ابی وال علی سو ابی وال یوسف زئی لائک دس وغیرہ، ایگزامپل بھی میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے۔ ایک ہے صفت عددی۔ صفت عددی وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی ترتیب یا درجے کو ظاہر کرے۔ صفت عددی موصوف کی درجے یا ترتیب کو ظاہر کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو آخری تھا صفت مقداری، تو اس نام سے ظاہر ہے کہ مقدار کو ظاہر کرے، یعنی کوانٹٹی کو ظاہر کریں۔ یعنی وہ اسم صفت ہے جس سے چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہے، یعنی کچھ اناج، تھوڑی سی شکر، بہت سی مٹی، جس سے کیا ہوتا ہے، چیزوں کی مقدار معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صفت کے بارے موصوف، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقدار، یہ اسم صفت کے 4 اقسام ہے۔ تو صفت ذاتی میں جو موصوف میں، یہ وہ صفت جو موصوف میں مستقل طور پر پایا جائے۔ نسبتی جو دوسری چیزوں کے ساتھ کسی شخص یا چیز کی دوسری چیز یا شخص کے ساتھ نسبت تعلق کو ظاہر کرے۔ صفت عددی جو عدد
جو مقدار کو اور مقدار جو کوانٹٹی مقدار کو ظاہر کرے۔ تو یہ تھا ہمارا کل والا لیسن۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مذکر مؤنث، جو کہ بہت ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے دیر سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مذکر اور مؤنث کیا ہے۔ انگلش میں ہم مسکولین فیمینین اس کو کہتے ہیں، اور یہ بہت انتہائی اہم ہے۔ اردو میں یہ بہت جو ہے یہ ٹاپک بھی ہے ہمارے ہاں، یہ بہت مسائل ہے اس کے، ہم نہیں سمجھتے، بے جان چیز۔ اس میں اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ بہت زیادہ ویسٹلی، بہت زیادہ جو ہے وسیع ٹاپک ہے۔ تو لہٰذا اس کے جو مین ٹاپکس ہے ہمارے ہاں، تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ کیا کیا؟ یعنی مذکر مؤنث کے بارے میں، تذکیر و تانیث حقیقی کے بارے میں، اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور بے جان اسما کی تذکیر و تانیث کے جو کچھ اصول ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویسے تو جاندار کی بھی بہت سے اصول ہے، اس کے بہت سے ٹاپکس اور بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن جو ہمارے ہاں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو میں ڈسکس کروں گا۔ زیادہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہو رہا ہے تو یہ میں ڈسکس نہیں کروں، آپ لوگوں کو میں بور ہونے نہیں دوں گا۔ جنسی اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ایسا اسم جو نر کے معنوں میں استعمال ہو، مثلا لڑکا مرد ہے اور لڑکا بھی مرد، لڑکا بیل، ٹھیک ہے، مرغا وغیرہ۔ مؤنث کیا ہے؟ ایسا اسم جو مادے کے معنوں میں بولا جائے، جیسے لڑکی، عورت، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو مذکر اور مؤنث کی ڈیفینیشن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اس میں پھر دو اقسام جو ہے، یعنی حقیقی اور غیر حقیقی، یعنی جاندار اسما کے لیے اور بے جان کے لیے، بے جان کو غیر حقیقی اور جاندار کو حقیقی۔ تو اس کے جو کچھ اصول ہیں آج ہم پڑھیں گے، لیکن جانداروں کے حقیقی کے نہیں پڑھیں گے، بس یہ تو خود بخود بندے کو پتہ چلتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور جو غیر حقیقی ہے آج ہم اس کو کور کریں گے، اس کے کچھ اصول بھی۔ تذکیر و تانیث حقیقی کیا ہے؟ جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں، جو جاندار ہوتے ہیں۔ اسما کہتے ہیں اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسما اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں، نیمز۔ تو جاندار اسما کی تذکیر و تانیث کو حقیقی کہتے ہیں۔ تذکیر و تانیث کیا ہے؟ مذکر مؤنث ہو گیا۔ اچھا، یہ کیونکہ قدرتی طور پر ان میں ہر ایک کے جوڑے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بیچ میں ڈیفرنٹ ڈالا ہے۔ اللہ نے ایسے پیدا کیا کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد ہے، عورت ہے، میل ہے، فیمیل ہے، مسکولین ہے، فیمینین ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ ہمیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جوڑے ہیں، اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، اس میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس کی جو ایگزامپل ہے یہ کیا ہے؟ مرد، عورت، گھوڑا، گھوڑی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو غیر تذکیر و تانیث غیر حقیقی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چلتے ہیں، کیونکہ بے جان اسما میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، محض ایک فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ ہمارے لیے جو مشکل ہے یہ چیزیں، چونکہ بے جان اسما ہے، جو بے جان نام ہے، جو بے جان چیزیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ میل ہے، فیمیل ہے، مسکولین ہے، فیمینین ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، یہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے پھر ہر لٹریچر میں اس کے لیے جو لینگویجز ہے، انگلش ہے، اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے، پشتو ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے بنا پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح پشتو میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے مدر ٹنگ ہیں، تو میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ پکے کلاؤ کا، پکے کلاؤ کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ پنکھا جو ہے ہم نے مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ کاپی کے دا، دا، کاپی کے دا، یہ کاپی جو ہے یہ ہم نے مؤنث کے طور پر استعمال کیا۔ اسی طرح ہم اور بھی بہت سے الفاظ بھی، لیکن مدر ٹنگ میں یہ پرابلم نہیں ہوتا، مدر ٹنگ میں بندے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو اور لینگویجز ہے اسپیشلی اردو میں جو ہے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھنا بے جان اسما کی یہ جو آج کے جو ہمارے ساتھ ہے 4 اصول، تو یہ 4 اصول ہیں، لیکن اس کے اور بھی بہت سے اصول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔
اچھا غیر حقیقی جو ہے کیا ہے؟ چونکہ بے جان اسم نر و مادہ کوئی فرق نہیں ہوتا تو فرضی بنا پر انہیں مذکر اس لیے اس کو غیر حقیقی مثلا ناک مؤنث سے کان مذکر ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا. جو ہمارے پاس اصول ہے، قاعدے ہیں، تو اصول کی بنا پر آج ہم صرف 4 کو پڑھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور بھی اس کے بہت سے ہیں، یہ نہیں ہے. اس کا دوسرا حصہ، دوسرا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو کور کروں گا. آج جو ہمارے پاس سب سے پہلا ہے بے جان اسما کی تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصول جزیر ہیں. بعض اسما جسامت میں بڑا ہونے کی بنا پر مذکر بولے جاتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا. جو بڑے ہوتے ہیں تو بعض چند ایسے جو بڑے ہونے کی، یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، چھوڑے اس کو. لیکن جب ان کے آخر میں یہ آ جائے تو یہ مؤنث ہوگا. مطلب جن اسموں کے آخر میں یہ ہو وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں. یہ یاد رکھنا، جو یہ آخر ہو اسم کے آخر میں، جو اسم ہو، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے آخر میں یہ آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ عام طور پر. ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کے آخر میں یہ بھی ہو اور وہ مذکر ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر جو عام طور پر زیادہ الفاظ جو ہیں، یہ جو ہے 100 میں سے 80% ایسے ہیں کہ اس کے یہ جب آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مؤنث ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن ہے اس طرح قاعدہ ہے. مثلا مولی، چھڑی، ٹوکری، روٹی. ابھی یہ جو ہے مولی کے آخر میں یہ ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث. مولی پڑی ہے. چھڑی اٹھا، یہ چھڑی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے. ٹوکری، روٹی. اچھا یہ موتی گھی پانی جو ہے یہ مذکر ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ عام طور پر یہ پانی جو ہے، دیکھیں اس کے آخر میں بھی یہ ہے، لیکن ہم یہ مذکر بولتے ہیں، گھی بھی مذکر بولتے ہیں، موتی بھی، لائک دس. اچھا دوسرا ہے ایسے سحرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں. اچھا سحرفی، ایک ہے دو حرفی اور دوسرا ہے سحرفی. دو حرفی جو 2 الفاظ سے ایک لفظ بنا ہو، 2 حروف سے بنا ہو، اور جو 3 سے بنا ہو اسے سحرفی کہتے ہیں. مثلا یا، ما، جا، یہ 2 حرفی ہے. سحرفی ادا، وفا، جفا، یہ سحرفی ہے کیونکہ اس کے 3 الف، دال الف، واو فے الف، وفا، یہ 3 الفاظ ہیں تو یہ سحرفی ہے. سحر کے بارے میں پتہ چلا آپ لوگوں کو کہ سحرفی کیا ہے؟ سحرفی تو یہ تو 2nd کلاس کا کورس ہے، آئی تھنک یہ تو آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو پھر سے ریپیٹ کیا. یہ تو 2nd کلاس، 2nd کلاس میں یہ آتا ہے سحرفی، 2 حرفی. چلو ٹھیک ہے، بہتر ہوگا ریپیٹ ہوگا. اچھا ایسے سحرفی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں. اچھا جس کے آخر میں الف ہو تو وہ کیا ہے؟ مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا ادا، اس کے آخر میں الف ہے تو یہ مؤنث ہو گیا. وفا آخر میں الف ہے تو مؤنث ہو گیا. جفا آخر میں الف آیا ہے تو مؤنث ہو گیا. عطا آخر میں الف ہے تو مؤنث ہو گیا. رضا آخر میں الف ہے تو مؤنث ہو گیا. یعنی جس کے آخر میں الف ہو تو یہ کیا ہوگا؟ حیا، ثنا، شفا، دعا وغیرہ لائک دس. یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. جو تیسرا ہے جن کے آخر میں یا ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں. مثلا پڑیا، گڑیا، لٹیا وغیرہ، یا ہو گیا. جن کے آخر میں یا ہو، یہ دیکھیں پڑیا، گڑیا، لٹیا، کٹیا، کٹیا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اس کے آخر میں یا آیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جو چوتھا ہے جن کے آخر میں ہے ہو، یہ جو ہے ہو بالعموم مؤنث ہوتے ہیں. بالعموم ضروری نہیں ہے، بالعموم. ٹھیک ہے. مثلا را، نگاہ، درگاہ، یہ را جو ہے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں ہے. نگاہ مؤنث ہے، درگاہ مؤنث ہے، چراگاہ مؤنث ہے، پناہ مؤنث ہے، توجہ ہے تو مؤنث ہے، توبہ ہے تو مؤنث. یعنی جن الفاظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں کیا ہو؟ ہے ہو تو یہ کیا ہوگا؟ بالعموم مؤنث ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ہو گئے 4 اصول کلیئر. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں 5، 6، 7، 8، 9، 10 جتنے بھی میں کوشش کر کور کروں گا. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا.
نیکسٹ ویڈیو میں اس کے باقی جو جتنے بھی اقسام ہیں پڑھیں گے۔ اچھا، آپ لوگوں کو اگر یاد ہے تو میں نے 2 دفعہ ایک دن میں نے آپ لوگوں کو نظم رحمت لقب آنے والے میں کویسچن آنسر دیے، پھر میں نے الفاظ متضاد جملے بھی دیے۔ تو یہ جو آج ہے جو رحمت لقب آنے والا سبق ہے، نظم ہے، اس کے جتنے بھی کویسچن آنسر ہے، الفاظ معنی ہیں اور جملے ہیں، الفاظ متضاد ہیں، یہ سارے آپ لوگوں نے ایک دفعہ یاد کر چکے ہیں، یاد ہے نا سب کو؟ تو یاد ہے تو اس کا آپ لوگوں کو میں آج دیتا ہوں ایک ٹاسک کیا ہوگا؟ ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارے کویسچن ایک پیج پر لکھنے ہیں، اس طرح کے ایک سفید پیج لینا ہے، اس کے اوپر اپنے لیے ایک پیپر بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں کسی سرپرسٹ سے سائن کرنا ہے، اور سائن کرنے کے بعد یہ جو پورا لیسن ہے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر سے بتا رہا ہوں، نظم رحمت لقب آنے والا کے کویسچن آنسر، الفاظ معنی، الفاظ متضاد، یہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سفید پیج پر پیپر بنانا ہے خود کے لیے، اور پھر گھر میں کسی سرپرسٹ سے سائن کرنا ہے، جو بھی نہیں ہو گھر میں تو اس کے انگوٹھی لگا دے اس سے یہ کرنا ہے، اور پھر پیپر خود سے اس مشق میں پیپر لینا ہے۔ آج کا جو ہوم ورک ہے رحمت لقب آنے والے کی تمام مشق یاد کر کے لے کے خود سے ایک پیپر تیار کر کے لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور پھر لے کے اس کے ایک پکچر بنا کے مجھے سینڈ کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ یاد کیا ہے، ضروری نہیں ہے ابھی صبح شام کو لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رات کو لے لو، بے شک آپ کل بھی بیچ سکتے ہو۔ تو یہ آپ لوگ کا ہوم ورک ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ پیارے بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھے، اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔